ہم جو اپنے روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے وعدے کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے وعدوں کو توڑتے ہیں، مثلاً وقت کی پابندی نہیں کرتے، میٹنگ کا ٹائم 3 بجے ہے، ہم 3:10 پہ پہنچتے ہیں، کلاس کا وقت 9 بجے ہے، ہم 9:15 پہ پہنچتے ہیں، الی حد القیاس، کیا یہ بھی وعدے کی خلاف ورزی میں آتا ہے جس کا حکم دیا گیا ہے؟ اور اگر یہ اس میں آتا ہے تو کیا یہ گناہ کبیرہ ہے؟ یہ سوال میں نے عرض کیا، یہ بہت اچھا اور اہم سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ سوال کا جو پہلا حصہ ہے، کیا یہ بھی عہد کی پابندی میں آتا ہے؟ بالکل عہد کی پابندی میں آتا ہے۔ جب آپ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات، یہ تو میٹنگز وغیرہ کی اور کلاس وغیرہ کی تو اجتماعی بات ہے، انفرادی طور پر بھی آپ کسی سے کوئی بات کرتے ہیں کہ میں اتنے بجے یا فلاں دن فلاں کام کروں گا، اس کا تعلق وعدے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یا تو آپ وعدے میں ایکسٹینشن لے لیں، اگر آپ کو کوئی عذر لاحق ہے، آپ 3 بجے نہیں پہنچ سکتے، تو آپ کم از کم اس کو اطلاع دیں کہ میں 3 بجے نہیں پہنچوں گا، میں 3:10 پہ یا کچھ لیٹ ہو جاؤں گا۔ تو اپنی عذر، اگر وہ شرعی عذر ہے، پھر انشاءاللہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ پھر گناہ نہیں ہوگا۔ اگر شرعی عذر نہیں ہے اور بغیر عذر کے آپ لیٹ ہوتے ہیں تو پھر یہ گناہ ہے۔ گناہ کبیرہ ہے یا گناہ صغیرہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ جو صغیرہ ہوتا ہے وہ بھی اصرار کے بعد اور بار بار ارتکاب کرنے کے بعد وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی چھوٹے موٹے وعدے میں آپ نے ایک آدھ دفعہ آپ سے جو خلاف ورزی ہو گئی اور آپ نے اس کی معافی مانگ لی، تو یہ چھوٹا گناہ تھا اور یہ صغیرہ گناہ تھا۔ اور اگر آپ نے اس کے اوپر اصرار کیا اور معمول بنا لیا، ہیبیچول ہو گئے، جیسے آج کل جو فنکشنز ہوتے ہیں، جو سماجی طور پر جتنے بھی تقریبات ہوتی ہیں، اس کے بارے میں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ کوئی بھی وقت پہ نہیں ہوتی، لہذا 7 بجے جو لکھا ہوا ہے تو ہر شخص سمجھتا ہے اس کا مطلب 8 ساڑھے 8 ہوگا۔ اب کسی نے اس کا 8 بجے مطلب سمجھ لیا، کسی نے 8:30 سمجھ لیا ہے، جو مرضی سمجھ لیں۔ اور لکھنے والا جو ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ میں یہ 7 بجے لکھ رہا ہوں، اور 7 بجے آپ اگر وہاں پہنچ جائیں تو عام طور پہ گھر والے بھی نہیں آئے ہوئے ہوتے، اور سب نے جو ہے اس کو اس طرح سمجھ لیا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حالانکہ ایک بندہ بھی اگر وقت پہ آ جائے گا تو اس کو پریشانی ہوگی۔ شریعت جو ہے وہ فطرت کا دھیان رکھتی ہے، نفسیات کا خیال رکھتی ہے، لہٰذا نفسیاتی طور پر جو پریشانی ان لوگوں کو ہوتی ہے جو وعدے کی پابندی نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے جو دوسروں کو پریشانی ہوتی ہے، شریعت اس سے بچانا چاہتی ہے، اس لیے اس کو گناہ رکھا ہے۔ اسی طرح کوئی ٹیچر اگر کلاس سے لیٹ ہوتا ہے تو ایک آدھ دفعہ لیٹ ہو گیا، اس کو کوئی شرعی عذر بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو یہ تو صغیرہ گناہ ہوگا، اور صغیرہ گناہ روزمرہ کے معمولات درست کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ 5 نمازیں اگر آپ وقت پہ پڑھ لیں، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جمعے سے جمعے کے دوران گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ وہ ہیں جو 4 شرائط کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور وہ 4 شرائط کیا ہیں کہ انسان سب سے پہلے اس پر ندامت کا اظہار کرے، اوہو مجھ سے یہ کیا ہو، بلکہ سب سے پہلے اس سے باہر نکلے کہ جو گناہ ہو رہا تھا اس کے بارے میں یہ سوچے کہ میں نے آئندہ نہیں کرنا، نکل آئے اس سے باہر، اور یندم علی فعلھا، اس کے اوپر ندامت کا اظہار کرے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں یہ نہیں کروں گا، یعزم اللہ یعود الیہا ابدا، اور یہ عزم کرے کہ آئندہ زندگی کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر وعدے کی پابندی میں کسی کا نقصان ہوا ہے، کسی کا حق مارا گیا ہے وعدے کی عدم پابندی کی وجہ سے، تو وہ وہی پورا کرے۔ اگر تو یہ کر لیا تو وہ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائے، اور اگر یہ نہیں کرتا اور وہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، جیسے پاکستانی معاشرے میں تو مجھے لگتا ہے وقت کی پابندی کے کوئی خیال ہی نہیں ہے کسی کو، میٹنگ ہو، تقریب ہو، کوئی اجتماع ہو، آپ وقت پہ چلے جائیں تو آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے، لگتا یوں ہے کہ آپ غلط ہو گئے ہیں، باقی سارے لوگ تو ٹھیک ہیں کہ ہر ایک نے اپنا وقت رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے وہ مارجن رکھا ہوتا ہے جو وعدے کی عدم پابندی ہمارے فطرت کے اندر اور ہماری گھٹی میں رچ بس گئی ہے، اس کا حساب رکھ کے جو چلتا ہے اس کو وہ تو ٹھیک چلتا ہے، اور جو تھوڑا سا بھی وقت کی پابندی کرنے کی کوشش کرے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی پریشانی سے بچانے کے لیے تو شریعت نے یہ اصول دیا ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ۔ اگر ہر بندہ عہد کی پابندی نہ کرنے کے بعد اپنی کوئی سطح کا معیار بنا لے گا، اپنا کوئی معیار بنا کے وہ کہے گا کہ جناب جب مرضی آ جائے اور جب مرضی یہ کر لے، کوئی بات نہیں، 10 منٹ کی کیا بات ہے، اگر کسی کے خیال میں 10 منٹ کی کوئی بات نہیں تو کسی دوسرے کے خیال میں 20 منٹ کی بھی کوئی بات نہیں ہوگی، کسی تیسرے کے خیال میں 30 منٹ کی بھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو ایسا معاشرہ انارکی سے بچ نہیں سکتا جہاں پہ کوئی اجتماعی معیار جو ہے اخلاق کا باقی نہ رہے۔ اس لیے وعدوں کی پابندی میں یہ تمام ہی چھوٹی چھوٹی باتیں آتی ہیں، حتیٰ کہ آپ کسی انڈیویجول کو بھی کہہ دیں کہ میں اتنے بجے فلاں دن یہ کام کروں گا، اور اگر آپ اس کو پورا نہیں کرتے تو آپ اصل میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص کے اندر وعدے کی پابندی نہیں ہے اس کا دین کیا ہے؟ گویا ہمارے معاشرے میں جب وعدے کی پابندی نہیں ہے تو پھر دین اور ایمان کی بات تو ختم ہو گئی۔ وعدے کی پابندی نہ کرنا
یہ نفاق کی علامت ہے، وعدے کی پابندی کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ 4 باتیں جس شخص کے اندر ہوں پکا منافق ہے، اور اس میں ایک بات یہ فرمائی اذا وعد اخلف، جس کی عادت یہ بن گئی ہے کہ وہ جب بھی وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے، تو اس کو تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ نبوی معاشرے کی خصوصیات نہیں ہے، اسلامی معاشرے کے اندر وعدے کی پابندی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔